بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کی ذرا نوازی پر ہم کو اس میں دعوت دینے پر آپ کا شکریہ، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ نوازش۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ در حقیقت اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے قیمتی ترین تحفہ اور عظیم ترین احسان ہے۔ اس نادر موقع سے تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے، تو اس مقصد کے لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اس مہینے کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور مزید یہ کہ اس مہینے میں مخصوص جو عبادات ہیں ان سے متعلق ضروری شرعی احکام و آداب سے بھی اسے واقفیت حاصل ہو۔ تو آئیے ناظرین، اسی مقصد کے لیے آج کی اس ملاقات میں ہم اپنے مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کریں۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ ماہ رمضان سال بھر کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت اور اس کا خاص مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان یہ لفظ مسلمانوں کے شعور میں یا ان کی زبان پہ یا ان کے سامنے وہ مہینہ جب آ جاتا ہے تو ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی بڑی ہی خصوصیات ہیں۔ جی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیے، اللہ کا کلام ہے، بندوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں کا بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جی۔ اور اسی طرح سے اس کے بہت سارے عظیم فوائد ہیں، لیکن یہ سارے فوائد کس مہینے میں اتارے گئے؟ رمضان میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے متعلق جس کا بھی ہے، جی، چاہے وہ مہینے کا ہو، چاہے وہ نبی مرسل کا ہو، چاہے وہ جن کی طرف بھیجا گیا ان کا ہو، اور چاہے ان کے سیکھنے سکھانے والوں کا تعلق ہو، سب کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کی خصوصیت ہم کیا بیان، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ جی۔ تو گویا کہ جس مہینے کو اس کے اتارنے کے لیے انتخاب کیا گیا، وہ مہینہ اپنی جگہ پر ان مہینوں کے درمیان سے خاص مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پسند کیا، جبکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، محرم تھا، ربیع الاول تھا، کوئی بھی مہینہ ہو سکتا تھا، جی، لیکن اللہ نے رمضان کو پسند کیا اس کے اتارنے کے لیے، قرآن کے نزول کی۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ تو جی۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اس قرآن مجید کے تعلق سے انسانوں کی ہدایت اور اسی طرح سے کفر باطل کی تو پہچان، یہ سب کچھ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ اپنی جگہ پر اسلامی مہینوں کے درمیان یا اسلامی سال کے درمیان، بلکہ انسانیت کے درمیان جی، ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، بہت خوب۔ آئیے اسی طرح سے اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں جس رات میں اتارا، جی،
اس کی بھی عظمت بہت بڑی بند کر دی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں قرآن مجید اتارا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری صورت ہے اس پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں، قدر والی رات میں اتارا ہے. اور شب قدر والی رات کیا ہے؟ جی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جو 1000 مہینے میں جو عبادت حاصل کر کے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جو عظمت اس کی ہوتی ہے، جی اس رات کی عظمت اس سے زیادہ ہے. ایک رات میں ایک رات میں عبادت کا جی اجر و ہاں. ثواب 1000 مہینوں تک مسلسل، یعنی 83 سال جی ہاں، بنتے وہ ہیں. اس سے یہ زیادہ بہت ہے بڑی یہ ایک بہت رات. بڑی مدت ہے. انسان آج کے ایک انسان کی پوری عمر جو لمبی عمر پاتا ہے جی سبحان اللہ. اس کے برابر ہے. تو بلا شبہ اس قرآن مجید کے نزول سے مہینے کی بھی عظمت بہت بڑی ہو گئی، اور جس رات میں اتارا گیا اس کی عظمت بھی کہ کوئی بھی رات پورے یعنی سال کے اندر یا پوری زندگی کے اندر کوئی بھی رات اس رات سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ رات ہے رمضان. رمضان میں ہے. تب بلا شبہ رمضان کی اہمیت اپنی جگہ، یعنی وقت کے حساب سے، مقام کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے بہت اونچا ہے. تو اس مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا بھی ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، جی بہت بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے حدیث شریف سے بھی اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے تو حدیث شریف کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اپنی جگہ پر اس میں عبادات جو ہوتی ہیں ان کے کتنے عظیم فوائد ہیں، کتنے درجات ہیں، اور کیا اس مہینہ صبر و مواسات کا مہینہ ہے. اسی طرح سے اس مہینے کے بہت سارے فوائد ہیں. اس رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. یہ رمضان کی خصوصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. کی 5 نمازیں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جیسے ہوتی ہیں، اور جمعہ سے جمعہ تک، یعنی جمعہ پڑھے کوئی آدمی اس کے بعد صحیح ڈھنگ سے اس کے بعد جمعہ آنے تک اس بیچ میں، اور رمضان کا روزہ رکھے دوسرے رمضان کے آنے تک، کیا آپ مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان، ان دو کے درمیان جو ایام پڑھتے ہیں، جو دن پڑھتے ہیں، ان کے اندر صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ہو گئے ہوں. کبیرہ گناہ کے لیے تو استثناء کر دیا گیا، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انسان سے گویا کہ اس عظیم عمل کے بعد اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ کس خصوصیت کس چیز کی ہے؟ رمضان سے رمضان تک کی ہے. رمضان کے مہینہ کے روزہ رکھیے تو آنے والے رمضان تک صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر اس رمضان میں رکھیے پھر اس کے بعد معاف ہوتے ہیں. پھر اور ایسے آدمی زندگی پر رکھے پورے حفاظت کے ساتھ تو صغیرہ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ موجود ہے اس کے پاس. یعنی بعض اوقات انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے ایک نماز پڑھی ہے تو گناہ سرزد ہو گیا، تو اگلی نماز بھی جب وہ پڑھے گا پابندی کے ساتھ، تو یوں دونوں نمازوں کے درمیان نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو نمازوں کی پابندی کی وجہ سے وہ معاف ہو جائے گا. جی ہاں. لیکن اگر ذرا بڑے درجے کا گناہ ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کے باوجود معاف نہیں ہو سکا، تو 2 جمعے کی نمازیں اگر اس نے پڑھی ہیں کہ ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے تب وہ معاف ہو جائے گا. ہاں، بشرطے کہ صغیرہ ہو. جی ہاں، اس سے بھی بڑا ہو ذرا کہ دونوں جمعوں کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہو سکا، تو پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کہ دونوں رمضانوں میں، یعنی ہمیشہ ہر رمضان میں اگر وہ پابندی سے روزہ رکھتا ہے، رمضان میں جو مخصوص عبادات ہیں ان کا وہ احترام اور اہتمام و التزام کرتا ہے، تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا. اور حقیقتاً صغیرہ گناہ گفتگو بہت ہوتے صغیرہ ہیں. کے بارے میں ہے. جی، صغیرہ گناہ انسان ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں پاتا ہے. جی، انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اب جیسے کہیں چل رہا ہے، نگاہ اٹھا دیا، جی، کہیں چل رہا ہے، کوئی چیز کھایا پھینک دیا راستے میں، وہ بھی ایک گناہ ہی ہے. اس لیے جب اس کا اٹھانا ثواب ہے تو پھینکنا گناہ ہی ہے. جی بالکل. تو ایسے گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے پتہ نہیں، لیکن ایسی بات زبان سے نکل گئی، کسی کو دکھ ہوا لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. تو انسان کے اس قسم گناہ یا اس سے اونچے بھی جن کو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو ان کے معافی کے امکانات ان نیکیوں کے درمیان، ان نمازوں سے نمازوں تک کے بیچ میں، یا جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کے بیچ میں اس قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی.
اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور انہیں معمولی سمجھے اور کرتا چلا جائے، کیونکہ اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پہاڑ کتنا ہی بلند و بالا اور بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مل کر ہی بنتا ہے۔ وہ دانے تو رکھتے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، انبار بن جاتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اگر گناہ ہو گئے تو انسان توبہ استغفار کرے، لیکن اگر گناہ ہوا اور انسان کو خبر ہی نہ ہوئی تو پھر ان اچھے کاموں کی بدولت وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو اچھے کام ہیں، اس کے اندر انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، جی اپنے جانے نہ جانے گناہوں کے بارے میں بھی استغفار کرتا ہے۔ صحیح ہے، جی اللہ کے رسول کہتے ہیں جن گناہوں کو میں جانتا ہوں یا جن کو نہیں جانتا نہیں ہوں، جانتا، جی عالم گویا ما لا کہ ایسے تعلم، گناہ ہیں جو انسان کو خبر نہیں ہو ہی پاتی، کہ مجھ سے فلاں گناہ ہاں سرزد تو ہوا ہے۔ انسان بھول بھی جاتا ہے بعض مرتبہ، ایسی چیزیں کر کے استغفار نہیں کر سکا، تو یہ سب یہ نیکیاں ان کے ان چیزوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بلا شبہ یہ اعمال جو ان کے اندر ہوتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ آنے والے جو ہوتے ہیں، انسان کے جانے ہوئے گناہ ہوں یا نہ جانے ہوئے گناہ ہوں، جب تک وہ بڑے گناہوں سے جن کے اوپر شریعت نے حرمت لگا دی ہے، کہا کہ ایسے نہیں کرو، گناہ بڑے بڑے ہیں، تو ان سے بچتا ہے، تو اس کے ان کے مکفرات ہیں، اسے یعنی ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ صحیح ہے، اور بھی ایک حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، جی اور اس حدیث کے اندر جو ہے اور بہت سی خصوصیات رمضان کی بیان کی گئی ہیں۔ جی یہ تو ہمارے عمل کا طریقہ کار تھا کہ ہم نے رمضان سے رمضان تک جو کام کیا وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ویسے بھی پہلے ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کا تعلق رمضان سے بہت عظیم ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملی ہوئی ہے۔ جی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ بخاری شریف کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن۔ جی رمضان کے شروع ہوتے ہی آپ نے بتایا کہ پہلی رات جیسے شروع ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ صحیح، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، تو اس کے بعد کوئی پورے مہینے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جی وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت 8 ہے تو 8 دروازے کھولے جاتے ہوں گے۔ جی فلم یغلق منہا باب، تو ان میں سے اور کوئی جہنم بھی کے دروازے 7 7 ہیں، جی ہاں اور جنت کے 8 8 ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ، پھر جنت کے دروازے میں کوئی دروازہ بند پورے رمضان بند نہیں کیا جاتا، کھلا رہتا ہے۔ ینادی منادن، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے۔ یہ خیر کسی بھی چیز میں ہو، صحیح، اپنے لیے ہو، اپنے غیروں کے لیے ہو، اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ہو، اچھے کام کرنے کے لیے ہو، بزنس میں فائدہ پہنچنے کے لیے ہو، کوئی بھی خیر ہو سکتا دنیا ہے، کے لیے ہو یا جی ہاں، دین کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، ہاں، بشرطے کہ خیر ہو، شر نہ ہو۔ صحیح، تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور برائی کے طلب کرنے میں پیچھے جاؤ۔ اس میں خیر میں سب سے پہلا خیر جو ہم جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جی وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہیں، نیکیاں ہیں، صدقہ و یعنی اگر خیرات ہیں۔ کوئی اس ماہ کے دوران اچھے کام کرنا چاہے گا تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال ہوگی۔ یعنی جو کچھ طلب کرنا چاہتا ہے خیر میں سے، وہ اس کو ملنے والی چیز ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برائی کے طلبگار قدم پیچھے ہٹا لے۔ جی، یعنی تم اللہ دور دور رہو، یہ ندا ہوتی ہے کہ دیکھو اچھائی کا دروازہ کھلا ہوا، جاؤ، برائی کا دروازہ بند ہے، پیچھے رہو، نہیں جاؤ اس پہ، اور اسی طرح سے برائی بھی نہیں کرو۔ جی تو بلا شبہ یہ ندا ایک خاص مہینے کی خصوصیت ہے، جی، اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ وَإِلَّهِ وَتُقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی عظمت اور تقدس اور اس کے مقام کو بیان کرتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ جی، رمضان 29 دن کا ہے تو 29 راتیں ہیں، 30 دن کا ہے تو 30 راتوں تک ایسا کام ہوتا رہتا ہے۔ صحیح ہے، اور بلا شبہ اس مہینے کی بہت ساری عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی ہیں۔ تو رمضان اپنی جگہ پر مہینوں کے درمیان سے نظر ڈالیے تو بڑی ہی خصوصیات اور اہمیات کا حامل ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔
شیخ، آپ نے وقفے سے قبل ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت اور مقام و مرتبہ اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جب اس مہینے کی اس قدر عظمت و فضیلت و اہمیت ہے، اور بالخصوص اس مہینے میں اہم ترین عبادت ہے روزہ، جی تو روزے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ روزے کی لفظی و اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اس سے متعلق جو دیگر تفصیلات ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ایک بات کہنا چاہتے ہیں جو بہت ہی مناسب حال ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے عظمتوں کا مہینہ ہے، ثواب بڑھ جاتے ہیں، لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک سلسلہ جاری ہے۔ جی، لیکن اس سلسلے کا مقصود تقوی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ حقیقت میں اور تقوی انسان کی زندگی کا وہ آخری مطلوب ہے جس کے بغیر اس کی کامیابی نہیں، اور اللہ کے یہاں عزت اسی میں ہے۔ جی بے شک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جی، اللہ کے ہاں عزت کا معیار یہی چیز ہے، یعنی تقوی ہے۔ تقوی۔ اور اسی طرح سے اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک خاص انداز سے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے جی، کرنے کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سدھر جانی چاہیے۔ صحیح۔ اب آئیے، ہم آپ نے جو پوچھا ہے رمضان میں صوم کی بات ہے، جی میں اسی صوم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، روزہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، جی لیکن اس کا اصطلاحی شرعی نام صوم یا صیام ہے۔ جی، تو صوم کے معنی روزہ کا اس کا ترجمہ کچھ مناسب حال نہیں ہے حقیقت جی میں، صحیح بات ہے۔ تو صوم کا لفظ ہی استعمال کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ صوم جو ہے اس کے معنی میں ایک خاص پیغام ہے۔ جی ہاں، اسی لیے روزہ جو لفظ ہے اس میں وہ پیغام ہاں، نہیں روز روز کرنے والا کام یہ صحیح ہے کہ 30 دن کرنا اور پڑتا ہے۔ یہ کوئی مہذب لفظ بھی جی ہاں، بظاہر لگتا ہے کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پیغام پوشیدہ ہے اور جو مقصود ہے روزے سے، وہ یہ لفظ جو ہے وہ معنی ادا نہیں کر رہا ہے، یعنی روزہ صوم میں وہ معنی جی موجود ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس گرچہ کہ ہم لوگ اردو میں روزہ سے تعبیر کرتے ہیں جی یا صلاۃ کو نماز سے تعبیر کرتے ہیں، صحیح، لیکن جو صلاۃ کے عربی میں جو معنی مفہوم اس کا اور مقصود اس ہے میں جو روحانیت ہے وہ لفظ نماز میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے لفظ روزہ میں صوم کا معنی بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو صوم اب بتائیں چاہیں گے ہم کہ اس کو لغت عربی میں، اس لیے کہ ہمیں تو اپنے شریعت کے کاموں کو انہی اصطلاحوں سے لینا ہے، جی اور اسی لیے شریعت کے لفظ میں کہیں بھی صوم کا لفظ گزرتا ہے، صیام کا لفظ گزرتا ہے، یا صامہ روزہ رکھا جس کو ہم کہتے ہیں صوم رکھا اس نے، تو اس کا ایک خاص انداز ذہن میں ظاہر ہوتا ہے، جی اور وہ حدیثوں میں اس معنی کو احاطہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کو صوم کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، تو ہم اسے آگے بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی لغتاً اس کا معنی بتا دیں ہم جی کہ لغت میں ڈکشنری میں صوم کسے کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، جی رک جانے کے۔ روزہ کے معنی رک جانا نہیں ہوتا برا، صحیح، تو رک جانے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ رک جانا کس چیز سے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں جو کہ صوم کے شرطوں کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ جی رک جانے کے، اب کسی بھی چیز سے رک جائے اس کو صوم کہتے ہیں لغت میں۔ لغت میں۔ جی جیسے قرآن مجید میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں نے آج صوم کی نظر مانی ہے تو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ جی ان کے ہاں صوم ان کی شریعت میں صوم کے لیے جو کوئی نظر مانتا تھا وہ دوسروں سے بات چیت بھی بند کر دیتا تھا، صحیح، تاکہ زبان سے کوئی چیز غلط نہیں نہ بولے گا نہ غلط نکلے گی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو صوم کی تو یہ گویا کہ رک جانے کو، بات چیت سے رک جانے کو صوم سے تعبیر کیا ہے۔ صوم کا روزہ نظر مانا انہوں نے، صوم کے لفظی و لغوی معنی ہو گئے رک جانے کے۔ اب انہوں نے تفصیل بیان کس چیز سے رکنے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جی تو بات نہ کرنے کا صوم کیا انہوں نے، اس کی نظر مانی صوم کی، تو وہ پورا کیا انہوں نے۔ اسی لیے انہوں نے اشارت قرآن مجید میں کہ انہوں نے اشارہ کیا، لوگوں نے سوالات کیے، سورہ مریم میں تفصیل جی ہاں موجود ہے، اشارہ کیا بچے کی طرف بات چیت کیا اس سے ہوئی، پوچھ لو۔ ہاں پوچھ لو، پھر جواب کیا ہوا، سوال کیا ہوا، اس کی تفصیل سورہ مریم میں جا کے دیکھنا چاہیے۔ درست، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استعمال کیا، یا اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام فرض کر دیا گیا ہے، تو صیام کا مفہوم بھی واضح ہونا چاہیے تھا۔ جی یہ تھوڑے کہ صیام کا دورے کی بات ہی نہیں کرو، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس
پرانی شریعت میں جن چیزوں کے بارے میں کچھ عبادتیں مخصوص تھیں اس کو اس شریعت میں آسانی کے ساتھ بنا دیا گیا ہے. کچھ تبدیلی کی گئی ہو. ہاں، جیسے اللہ کے رسول کے ارفاع عنہم الاسر والاغلال کے واقعے میں سے اٹھا دیتے ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کو جو پرانی قوموں پر تھیں. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے صوم کی جو بات کہی اس سے جو معنی مترشح ہوتا ہے شریعت کے اصولوں کے درمیان سے، اس کو کسے کہتے ہیں؟ تو صوم حقیقت میں ان چیزوں سے باز آ جانا ہے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جو صوم کو توڑ دیتی ہیں. کب سے؟ طلوع فجر سے. جس وقت فجر کیا وقت ہو جاتا ہے، جسے کہہ لیجیے کہ فجر کی جو اذان دیتے ہیں، سحری کے دنوں میں لوگ جانتے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا، ادھر سے صبح شروع ہو گئی ہے. ابھی تو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح کب ہوئی شام کب ہوئی. تو اس سے پتہ کرتے ہیں. تو طلوع فجر سے غروب شمس تک جب فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت تک کھانے پینے کی چیزوں سے اور وہ ساری چیزیں جو روزے کو یا صوم کو برباد کر دیتی ہیں. جن میں بالخصوص کھانا پینے کا لفظ تو منہ سے نکل جاتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جن کو ہم وقت ملا تو آگے بیان کریں کہ ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. درست. تو ایسی چیزوں سے باز آ جانے کو، جس سے صوم کے اندر خلل پڑ جائے اور وہ ختم ہو جائے، اس سے باز آنے کو صوم کہتے ہیں، یعنی رک جانے کو صوم کہتے ہیں. تو یہ رک جانا ہے فلاں چیزوں سے. اب اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو آپ یعنی روزے کی، صوم کی جی ہاں بہت سی قسمیں ہیں. ہاں، اب تو یہ مختصر ذرا تاکہ مسلمان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. اب یہ صوم جب یہ کہ عبادت کے حساب سے رکھا گیا ہے، صوم رک جانا ایسے ہی ہم اپنے طرف سے کہہ لیں کہ ہم فلاں چیز سے رک جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. شریعت جس انداز سے کہتی ہے اس انداز سے رکنے کو صوم کہا جاتا ہے. کہ کھانے پینے کی چیزوں سے، صوم کو برباد کرنے والی چیزوں سے رکنا. لیکن یہ عبادت مختلف انداز کی ہے. کہیں تو یہ فرض ہے، اور کہیں یہ صوم کی عبادت جو ہے یہ فرض نہیں ہے، مندوب ہے، مستحب ہے. اور کہیں پر یہی صوم مکروہ بھی ہے، اور کہیں پر یہ حرام کے درجے میں بھی ہے. اس لیے مسلمان کو اپنے روزوں کو ایسے نہیں کہ آپ روزہ شروع کرتے ہیں رکھتے ہی چلے جائیے بلا کسی تعین کے، بلا کسی ترتیب کے، بلا کسی تخصیص کے. تو ایسا بھی نہیں ہے. اس کے لیے آداب ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے ایام مخصوص ہیں، اس کا طریقہ ہے، کہاں فرض ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے. اس لیے شریعت میں اس کو جاننا ضروری ہے. تو سب سے اہم روزہ وہ ہے یا صوم وہ ہے جو کہ فرض ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ اس لیے کہ فرائض تو سب سے اونچے درجے پہ ہوتے ہیں. نماز فرض ہے، سب سے باتوں میں سب سے اوپر والے درجے پر ہے. روزہ فرض ہے رمضان کا، جس کو ہم صوم رمضان کہتے ہیں، یہ صوم کے درمیان سب سے اونچے درجے پر ہے، ارکان اسلام میں سے ہے. تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن صوم رمضان بھی ہے. تو یہ فرض ہے. اسی طرح سے کچھ اور بھی فرض روزے ہو جاتے ہیں جن کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شریعت میں ہم نے بتایا کہ صوم کا لفظ جو اطلاق ہوتا ہے یا روزہ رکھنے کا لفظ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ رکھا گیا ہے. اور آپ اسلامی شریعت میں آپ دیکھیں گے، اس بات کو محسوس کریں کہ بہت ساری غلطیوں کے بدلے میں انسان کو اتنی عبادت کرو تو یہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، یعنی بطور کفارہ. جی ہاں. ابھی ہم نے بیان کیا کہ آدمی رمضان سے رمضان تک اچھا روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے. کفارۃ لما بینہن کہا گیا ہے. تو صوم یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، عبادت ہے لیکن بطور کفارہ. اسی لیے جب کوئی آدمی قسم کھا لے تو اس کے اور قسم کو توڑ دے تو اس کے لیے کچھ کفارہ ہے. ان میں سے ایک کفارہ روزے رکھنے کا بھی ہے. یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں اگر انسان سے وہ سرزد ہو گئے تو اب اس کے لیے جو کفارہ مقرر کیا گیا ہے، تو کفارہ یہ ہے کہ اتنے دن روزے رکھیں. جی ہاں. تو اس قسم کے روزے یہ بھی فرض ہے. جی ہاں. یہ بھی یعنی ان روزوں کو بھی بطور کفارہ کے رکھا گیا کہ ایسا کرو گے تمہارے وہ گناہ مٹ جائیں گے. تو یہ روزے جو ایسے ہوتے ہیں جو کفارے کے طور پر رکھے جاتے ہیں وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں. ایسے ہی قتل کر دے کوئی آدمی غلطی سے کسی کو، تو اس پر بھی اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اس کی قتل کرنا، کسی کو جان بوجھ کے کرنا تو حرام ہی ہے، اور اس کے لیے تو خالداً مخلداً فی النار بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر غلطی سے ہو گیا تو بھی یہ کسی کی جان لینا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی کفارہ ہے روزہ رکھنے کا. ٹھیک ہے. تو صوم اس میں بھی وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی دیت نہیں دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایسا کچھ آتا ہے تو اس میں قتل کیا کفارہ صوم بھی ہے. ایسے زہار ایک شریعت میں ایک لفظ ہے
ٹھیک ہے، اس میں کافی تفصیلات ہیں، تو الغرض فرض روزہ ایک تو ماہ رمضان کا ہے، جی اور ہاں، دوسرا کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ انسان سے خدا نخواستہ سرزد ہو گیا تو اب اس کا کفارہ جو مقرر کیا گیا ہے، کفارے کی جو شکلیں ہیں، یا یہ کرے یا یہ کرے، تو ان کفارے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اتنے اتنے دن روزے روزہ رکھے، رکھے۔ تو یہ روزے بھی فرض ہیں۔ ہاں، اب یہ کفارے جیسے یہ یعنی غلط قسم کھانے پر ہے، یا کسی کو قتل کر دینے پر ہے، یا بیوی کو کہہ دینا کہ تم ہمارے لیے ایسے ہی حرام ہو جیسے ہماری ماں ہوتی ہے، جی، تو یہ لفظ بھی کسی ظہار، حلال چیز کو حرام قرار دے دینا اپنی طرف سے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس میں بھی کفارہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس کے شرائط و آداب میں سے ہے کہ بہت سی چیزوں سے باز رہے، ان میں سے ایک باز رہنا یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دن میں جیسا روزے کا وقت ہوتا ہے صبح سے شام تک کا، اس میں جماع نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے اس میں بھی 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنا ہے، یہ بھی کفارہ یہ ہے، بھی کفارہ ہے، اور یہ روزہ فرض ہے۔ اور یہ بھی فرض ہے۔ ایسے الغرض کفاروں کے جتنے روزے ہوں گے وہ سب فرض وہ ہوں گے، فرض ہیں۔ اس لیے کہ وہ کسی ایسی غلطی پر اس کو کرنا اپنے کفارہ ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ مٹانے کے لیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جی، گناہ کیا تو گناہ کا بدلہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، نیکیاں کریں تو مٹ جائیں گی، صحیح ہے۔ تو یہ نیکیاں اللہ کے نام سے کی جاتی ہیں، تو اس کو ایسے ہی جی، بے شک۔ ایک روزہ ہے نظر کا، جی، اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ ہم نے ایک کام طلب کیا ہے، اگر یہ پورا ہو گیا تو ہم اتنا روزہ رکھیں گے، جی، تو یہ نظر اپنے اوپر خود فرض کرتا ہے ایک شکریہ کے طور پر، لہذا وہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ جی، تو یہ ہو گئے فرض فرض روزوں روزے۔ کی تقسیم ہو گئی ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو نفلی یا مستحب روزے ہیں تو ان میں جو چیدہ ہیں تو اس بارے اب میں یہ کچھ فرمائیے گا۔ جو مستحب روزے ہیں، ان کی کئی، ان میں سے یہ ہے، جی، اولاً تو روزہ رکھنا بتا دیں خود ایک مستحب چیز ہے، جی، جب مرضی رکھیں۔ جب مرضی رکھے، سوائے ان دنوں کے جس میں منع کیا گیا ہے۔ جی، لیکن ان مستحب روزوں کے اندر بھی درجات ہیں، صحیح ہے۔ کچھ روزے وہ ہیں جن کی فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس دن میں یا اس وقت میں روزہ رکھیں گے تو اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ عام روزہ رکھنے کا ثواب ہے جی، نفلی روزوں کا، لیکن ان نفلی یا مستحب روزوں کے درمیان کچھ دن ایسے بھی جن کے ثواب بہت ہوتے ہیں، جی، ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے 6 شوال میں مہینے کے 6 روزے ہیں، جی، جو رمضان کے بعد مہینہ جو آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں۔ شوال صحیح۔ کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جتنا ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب رمضان میں ملتا ہے، جی، شوال میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی اتنا ہے، اور اسی 6 دنوں تک کے لیے ہے، صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے مہینے کی بات کر رہا ہوں، 6 روزے۔ 6 روزے اس کے۔ جی، حدیث میں آیا ہوا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا صوم پورا کیا، اس کے بعد ہی شوال کے بھی 6 صیام پورے کیے، تو گویا کہ اس نے پورے زمانے تک، پورے سال تک کا روزہ رکھا، پورے سال کا صوم ادا کیا۔ پورے سال کا ایک نیکی 10 درجے تک ہوتی ہے۔ جی، مہینے 30 دن کے روزے رکھے آپ نے تو آپ کو یا 29 ہی کا مل کہ پورے مہینے کا 10 گنا کیجئے تو 10 مہینے کا ثواب ملتا ہے، چاہے 30 دن کا ہو چاہے 29 دن کا ہو۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد 2 مہینہ بچ جاتا ہے، تو یہ 6 دن کے روزے یہ بھی 2 مہینے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی 30 دن رمضان کے اور 6 دن شوال کے، یہ 36 ہو گئے۔ 36 کو 10 سے ضرب دیا تو 360 ہو گئے، سال کے دن بھی تقریباً پورے ہو گئے، تو صیام الدہر ہو گیا، پورے زمانے کا جو ایک سال کا دن ہوتا ہے اس کے برابر یہ روزہ ہو گیا، اور یہ بہت ہی ثواب بڑی کا کام۔ فضیلت ہے۔ جی، رمضان کے برابر ثواب ملے کچھ کم ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی، بے شک۔ وقفہ لیں گے۔ جی، محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ رمضان کی فضیلت، پھر رمضان میں انجام دینے والی عبادات میں سر فہرست ہے اس مہینے کا روزہ۔ تو روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس سے متعلق گفتگو، تو بات یہ چل رہی تھی کہ روزے کی بہت سی اقسام ہیں۔ فرض روزہ جی، آپ نے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے بعد نفلی روزہ، تو نفلی روزے سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔
جی نفلی روزوں کے متعلق ہم کوئی زیادہ تفصیل نہیں، اسے کہ عام طور سے لوگوں کو معلوم ہے جو لوگ رکھتے ہیں. ہم نے بتایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اور اس کے بعد یوم عرفہ کا جی ہاں یوم یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بھی فضیلت ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے. اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کام پسند ہوتے ہیں، لہذا روزہ بھی اس میں ایک چیز ہے. صحیح. اور اسی طرح سے ان دنوں کے درمیان سے ایک 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی آتا ہے. جی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی بہت اہمیت ہے. ہم صرف حدیث سنا دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. یہ مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں یعنی ثواب کی، کہ وہ ایک سال جو پہلے ہوتا ہے اس کے اور ایک سال جو بعد میں آتا ہے، یعنی اس 9ویں تاریخ سے پہلے والا سال جو پورا ہے اور 9ویں تاریخ کے بعد جو دوسرے سال میں پھر 9ویں تاریخ تک پہنچتا ہے، یہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. سبحان اللہ. یہ بہت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ. حاجی روزہ نہیں رکھے گا اس دن؟ جی ہاں حاجی روزہ اس دن نہیں رکھے گا. یہ حاجی کے علاوہ جو لوگ اپنے ملکوں میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے، جو حج کو نہیں جاتے ان کے لیے. جی اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. جی ہاں پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے. اور ایسے ہی 3 دن جو ہوتے ہیں، 3 راتیں جو ہوتی ہیں عربی مہینوں کے حساب سے 13 14 15 کی، اسلامی ہجری مہینے، جی ہجری مہینے کی 13 14 15 عربی مہینے کی جو 13 14 15 تاریخ بنتی ہے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. ان کے بھی روزے کوئی رکھے تو ہمیشہ ہر مہینے میں تو گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھتا ہے. اور پیر اور خمیس کا روزے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، روزے کی حالتیں پیش ہوں تو بہت بہتر ہے. آئیے ہم اس کے علاوہ کچھ روزے حرام ہیں جن کو ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دنوں میں روزہ رکھو ہی نہیں. تو جو آدمی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے بعد بھی روزہ رکھے تو کہ حرام کام کرتا ہے. جس کو اللہ کے رسول نے روکا اس کو کرنا حرام ہی ہے. ان میں سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ 2 دن جو عید اور بقر عید کے ہوتے ہیں، عید کے دن، اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کو روزہ نہیں رکھو. اللہ کے حضرت عمر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام ہذین الیومین اما یوم الفطر ففطرکم من صومکم و اما یوم الاضحیٰ فکلوا من نسککم. کہ فطر کے دن جو افطاری کا دن ہوتا ہے یعنی عید کے دن کی بات کر رہے ہیں، عید الفطر کی بات ہے، تو یہ روزہ ابھی بند ہوا، صوم بند ہوا، اب کھانے کے دن آ گیا تو اس خوشی میں، اور حقیقتاً وہ اس خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد جو افطاری ہے اور اجر و ثواب کی جو امید ہے تو اس کے لیے خوشی ہے. اور اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ مہینہ ختم ہوا، افطاری کا وقت آ گیا، افطاری کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی طلب کے لیے. جب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کھانا پینا بند کرو، روزہ رکھو، جی ہاں کھانا پینا بند کرنا ہی عبادت ہے. جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کھاؤ پیو افطار کرو تو کھانا پینا ہی عبادت ہے. کہ اسلام کے معنی ہی یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، جی ہاں، نہ کہ اپنی منمانی چلانا. اور بقرعید کے دن بتایا کہ اس دن جو قربانی کرتے اس کے گوشت وغیرہ سے کھاؤ. کھانے کا دن یہ بھی ہے. اب یہ عبادت کا کھانے پینے سے منع کیا گیا، پہلے منع نہیں تھا لیکن چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت میں اپنے آپ کو بھی شریک کرنا، کھا پی کر کے بھی خوشی کرنا بھی، کبھی خوشی کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے. جی ہاں. اور ایسے ہی ایام تشریق کے روزے بھی منع ہیں. ایام تشریق یہ ان دنوں کو کہتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 11 12 13 تاریخ. عید الاضحیٰ یا ذی الحجہ کی 11 12 13 تاریخ کو کہتے ہیں ایام تشریق. وہ دن جن کے اندر مکہ والے اس زمانے میں جب یہ سب چیزیں نہیں تھے گوشت بچانے کی تو کاٹ کے ان کو دھوپ میں سکھاتے تھے. صحیح. تو چونکہ قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہا گیا ہاں تو حکم یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، جی ہاں، تو نہ یہ کہ انسان روزہ رکھے. اسی طرح سے شک کے دن کا روزہ بھی منع ہے. کسی آدمی کو شک ہو جائے یا چاند ہوا کہ نہیں چاند ہوا، اب وہ شعبان کی آخری رات ہے، اس کو چاند نظر نہیں آیا تو اس لیے اس کو شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تک یقین نہ ہو جائے دیکھ کر کے
اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دیا کرو۔ اگر نظر نہیں آیا تو آپ کو شبہ ہوا کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، جی، پھر بھی اگر نہیں احتیاطاً ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسی یہ بات منع نہیں، ہے، یہ اللہ بلکہ کا اگلے دن جو ہے اس کو شعبان کی 30 تاریخ جی سمجھا ہاں جائے مانا جائے، اور روزہ نہ رکھا نہ جائے، رکھا جائے۔ درست، اور اسی طرح سے آدمی ہمیشہ ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرے، روز 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 روز، بغیر وقفے کے، ہاں یہاں تو روزہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ تو روز روز کا روزہ رکھتا ہے، تو روزہ ہوا یہ، تو یہ منع ہے شریعت میں، جی صوم بالکل، الدہر جس کو کہتے ہیں، پورے سال کا روزہ رکھنا منع ہے۔ جی اور یہ اسی طرح سے وسائل صوم بھی منع ہے جی، کہ آپ روز روز روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن اکٹھے کئی روزہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ صبح روزہ رکھا، شام کو افطاری کھائے بغیر، ساری رات بھی رات کچھ کھایا رکھا، پیا نہیں ہے، پھر صبح دوسرے بھی دن سحری رکھا، نہیں پھر کھائی، تیسرے دن پھر بھی رکھا، یہ بھی منع ہے، بالکل اس لیے درست، کہ حدیث میں حکم روزہ رکھو افطاری کرو۔ جی۔ تو یہ گفتگو ہو گئی روزوں کے بارے میں کہ ان میں سے کچھ روزے فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں اور کچھ مکروہ ہیں اور کچھ ممنوع ہیں۔ جی تو سب سے پہلے تو جو روزے فرض ہیں ان میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے صوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے کا۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے دینی عبادات میں، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ حقیقتاً یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسلامی شریعت میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہوئے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہو گیا ہے۔ جی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت مشہور سی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، تو آپ نے جو کچھ ذکر کیا اس میں کہا وہ صوم رمضان، رمضان کو روزہ بھی اس میں ایک ہے۔ صحیح ہے، تو گویا کہ جن اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی ہوئی ہے ان میں سے ایک رکن روزہ، ایک کھمبا، ایک ستون روزہ بھی ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا کبھی، نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، لہذا اس کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کو 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ صحیح ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کا نزول چونکہ اسی مہینے میں ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھے، جی۔ لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم فلیصم، ہو، تو اس کو روزہ اللہ کا حکم ہے رکھنا چاہیے۔ جی بے شک۔ تو یہ گفتگو ہو گئی اس حوالے سے کہ ماہ رمضان کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں میں سے، سے ایک رکن اور ہے، قرآن میں بھی اس کا حکم دیا گیا اور حدیث میں بھی اس کا حکم دیا جی۔ گیا۔ تو رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا، کیا خوشخبریاں ہیں کہ جن سے نوازا گیا ہے؟ جی اس مہینے کے روزے کی، اس مہینے کے صوم کی بہت سی فضیلتیں ہیں جن کو ہم احاطہ یہاں نہیں کر سکتے ہیں، جی لیکن کچھ حدیثوں کی روشنی میں ہم ان پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، ان میں سے یہ ہے کہ عبادتوں کا مقصود جو ہوتا ہے، جی ہو سکتا ہے بہت جگہوں پر نہ بیان کیا گیا ہو، لیکن مقصود تو ایک ہی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، صحیح، آدمی کو متقی بننا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے رمضان نماز کے بارے میں کہ یہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، اور اسی طرح سے مومنوں کی معراج ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ محض تقوی پیدا کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، جی اور تقوی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ہم نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک معیار تقوی، معیار عزت و کرامت تقوی ہے۔ صحیح، تو یہ مہینہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کا معیار اور اس کی بلندی، اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ویسے بھی غور کیجئے تو جہاں پر یہ رمضان کے صیام کی آیتیں ذکر کیے گئے ہیں، جی تقوی کا حکم 2-3 بار دیا گیا ہے اس میں، وہ کہ تقوی کی خصوصیت بتایا بار بار کہی گئی ہے، اور ایسے ہی یہ گناہوں سے مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں آیا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جی کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا صیام رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کے طلب اجر کے لیے اللہ سے، جی، تو اس کے پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور بھی جنت میں اس کو خصوصی مقام دیا گیا ہے، جی، روزے کو، روزے داروں کو، روزے داروں کو۔ جی جیسے دنیا میں اس کے لیے دیکھی تو یہاں قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، اس کی ایک رات بڑی مرتبے کی رات ہوگی، اس کا اہتمام کرنے والے، اس کی فرضیت کے ساتھ اس کو رکھنے والوں کے لیے بھی جی جنت میں ایک دروازہ بنایا گیا باقاعدہ استقبال کے لیے ان کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جو دروازہ بنایا گیا ہے حقیقتاً بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ریان کے معنی ہوتے وہ ایسے سیراب کر دینے کے، جی تو سیراب کرنے والا دروازہ ہے۔
یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ دار اور صیام رکھنے والے اسی سے جائیں گے. جی. لا يدخل منہ احد غیرہم، یہ جو باب الریان ہے جو روزہ رکھنے والوں کے لیے خاص ہے، اس میں سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا. جی سبحان اللہ. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب مومنوں کے لیے اور دروازے نہیں ہیں. جی. ایسے بھی حدیث 8 میں دروازے آیا. ہیں. جی ہاں، حدیث میں آیا ہے. اللہ کے رسول ایک بار تذکرہ کر رہے تھے ایسے ہی حدیث کا، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے، یہاں سے آؤ استقبال میں کہا جائے؟ صحیح ہے. تو کہا ہاں ایسا بھی، اور تم انہی میں سے جن کو 8 دروازے سے بلایا جائے کہ ابوبکر ہمارے دروازے سے یعنی آؤ. جیسے کسی دروازے پر ایک لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، فہرست لگی ہوتی ہے ناموں کی، تو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں وہاں اس کا نام ہوگا. جی ہاں، کسی سے بھی جائیں ان کا استقبال ہے. جی. تو روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا گیا ہے، اس میں یعنی روزے جو دار جائیں پابندی گے. کے ساتھ روزے رکھتے رہے ماہ رمضان کے. ہاں، اب ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ روزے دار جن کو صیام والے جب اس دروازے سے چلے جائیں گے، اس وقت غیروں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. جی. اس پہ کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ الریان جو ہے یعنی دنیا میں چونکہ روزے دار روزے کی وجہ سے پیاس میں رہتے ہیں، پیاس بھوک کی پیاس شدت و برداشت کرتے حدت ہیں. اور جی ہاں، تکلیف، تو اس کے عوض اور اس کے صلے کے طور پر جو ہے ہاں وہ اس سیراب دروازے سے کرنے اسے جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا. روزے کے یہاں جو کام ہے ان الریان. کے مقاصد کے حساب سے وہاں دروازہ رکھا گیا ہے. جی. یعنی نام بھی بڑی مناسبت رکھتا ہے. بالکل. الریان جو ہے یہ الظمآن کا الٹ ہے. ہے، ظمآن پیاسا یعنی پیاسا، سیراب ہو جاتا ہے. ریان یعنی جو سیراب ہے، جیسے کوئی پیاس لگی ہوئی نہیں ہے اور یا ایسے سیراب ہی کرنے والا. جی. اور ایسے بھی ایک حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہوئے ہیں جس کی اہمیت کا انداز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی خود سے اس کو ثواب دیں گے روزہ رکھنے والے کو. اور چیزوں کے ثواب ایک کے بدلے میں 10 ملتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ کاموں کے ثواب 70 تک بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا بڑھا دے. لیکن رمضان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا ثواب ایک کا 10 ملے گا. یہ تو حدیث کے الفاظ کے حساب سے ملتا ہے کہ صیام الدار کے حساب سے ہو جاتا ہے، 1 کا 10 بنتا ہے. لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں کہ اس کے ثواب کا کچھ حد و حساب نہیں. سبحان اللہ. وہ عظیم حدیث ہم بیان کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اپنے امت کے لوگوں سے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو متعین ہے، وہ ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزہ کے. روزہ جو رکھتا ہے، صیام کا جو معاملہ ہے، یہ میرے ساتھ فإنہ لی وأنا اجزی بھی. یہ صیام کا طریقہ کار جو ہے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اور چیزوں سے جو گناہ کے چھوڑ کر کے جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور شام تک رکھتا ہے، پھر اس کے بعد افطاری کرتا ہے اور جو ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے رکھتا ہے، وہ انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش اور اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ہی انعام سے نوازا کرتا ہے. ہاں، اللہ کی عظمت اور اس کی جو احکم الحاکمین ہے، جو زمین و آسمان سب کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دیں گے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں. سبحان اللہ. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت مؤثر و دل نشیں گفتگو فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. اللہ بارک فیکم. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے تمام اچھے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.